ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں اپنے گھر سے اس ارادے کے ساتھ روانہ ہوا کہ دیکھوں کہ لوگوں میں سے بدبخت کون ہے اور لوگوں میں سے نیک بخت کون ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں گھر سے روانہ ہوا، راستے میں میرا گزر ایک ایسے نوجوان کے پاس سے ہوا کہ جس نوجوان کے پاس ایک بوڑھا شخص موجود تھا، اور اس بوڑھے شخص کی گردن میں رسی بندھی ہوئی تھی، اور نہ صرف رسی بندھی ہوئی تھی بلکہ اس رسی کے ساتھ ڈول بھی لٹکا ہوا تھا، اور نہ صرف رسی کے ساتھ ڈول لٹکا ہوا تھا بلکہ وہ نوجوان اس بوڑھے شخص کو چابک سے مار رہا تھا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے اس نوجوان کو، اس بزرگ شخص کو مارتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی؟ ایک تو اس کمزور اور بوڑھے شخص کی گردن پر رسی باندھ رکھی ہے، اور نہ صرف رسی باندھ رکھی ہے بلکہ اس کے ساتھ ڈول بھی لٹکایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ تم اس کو مار بھی رہے ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا تمہیں ایک اور بات بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ یہ بندہ جس کو میں مار رہا ہوں یہ میرا باپ ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے کہا اللہ تمہارے ساتھ کوئی بلائی والا معاملہ نہ فرمائے، اللہ کریم تجھے برباد فرمائے، تو یہ اپنے والد کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے؟ کیا کوئی والد کے ساتھ اس طرح کا سلوک بھی کرتا ہے کہ جس طرح تم اپنے والد کو اذیت پہنچا رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا خاموش رہو، یہ جو میرا والد ہے یہ اپنے والد کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا کرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ اے عاشقان رسول، یاد رکھیے گا کہ ہر بندہ جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے والدین کی عزت کریں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، ان کی ضروریات کو پورا کریں گے، ان کی نافرمانی سے بچیں گے، تو کل ہماری اولاد بھی ہمارا ادب و احترام کرے گی، ہمیں بھی رسپیکٹ دے گی، ہمارے حقوق کو بھی پامال نہیں کرے گی، ہماری بھی نافرمانی نہیں کرے گی۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے، ہماری احکامات پر چلے، ہماری بات کو مانے، لیکن ہم اپنے والدین کی باتوں کو نہیں مانتے، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، ان کے ساتھ بعض اوقات بہت برا بیہیو کرتے ہیں، مس بیہیو کرتے ہیں، اپنی زبان کے ساتھ ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور بعض تو بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ بہت برا معاملہ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ گالم گلوچ کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ جس بندے نے اپنے والد کو، اپنے والدین میں سے کسی کو گالی دی تو اس کی قبر پر اتنے انگارے برسیں گے کہ جتنا آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ اور معراج کی رات حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو آگ کی شاخوں کے ساتھ لٹکے ہوئے دیکھا، کچھ لوگوں کو آگ کی شاخوں کے ساتھ لٹکے ہوئے دیکھا۔ تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے، انہیں زبان سے، انہیں جسموں سے تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ دیکھیں ہمارے والدین ہی ہمارے لیے جنت ہیں کہ اگر ہم ان کا ادب و احترام کریں گے، ان کا ہر حکم، ہر جائز حکم فوراً پورا کریں گے، بجا لائیں گے، ان کی نافرمانی سے بچیں گے۔ اور یہی اگر ہم نے ان کا ادب و احترام نہ کیا، ان کی نافرمانی کی، اور ان کو ہم اپنی زبان سے، اپنے جسم سے ایذا کرتے رہے، نقصان پہنچاتے رہے، تکلیف پہنچاتے رہے، تو ہمارا یہ کرنا ہمیں جہنم میں داخل کر سکتا ہے، ہمارا یہ کام ہمیں جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے اس بوڑھے کو اس سلوک کے ساتھ دیکھا، اور جب مجھے پتا چلا کہ یہ اپنے والد کے ساتھ بھی ایسا ہی بیہیو کیا کرتا تھا، ایسا ہی سلوک کیا کرتا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ سب سے بدبخت شخص ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں آگے روانہ ہوا دیکھوں کہ لوگوں میں سے نیک بخت کون ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرا گزر ایک ایسے نوجوان کے پاس سے ہوا کہ جس کی گردن میں ایک زنبیل تھی، یعنی کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ٹوکری تھی، اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ٹوکری میں ایک بزرگ اور کمزور شخص لیٹا ہوا تھا۔ تو میں نے اس شخص سے پوچھا، اس نوجوان سے پوچھا کہ یہ بزرگ شخص کون ہے کہ جسے تو نے اپنی گردن میں سوار کیا ہوا ہے، اور بڑی اذیت کے ساتھ تم اس کو اٹھائے پھرتے ہو، اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس کا بڑا خیال رکھ رہے ہو، یہ کون ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا یہ میرا باپ ہے، میرا باپ عقل کھو چکا تھا، میں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتا ہوں،
اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہوں، اس کے تمام جو حقوق میرے ذمے ہیں ان کا خیال رکھتا ہوں، اور میری توجہ ہر وقت میرے باپ کی طرف لگی رہتی ہے۔ میں ہر وقت اپنے باپ کے خیال میں لگا رہتا ہوں، اس کی خدمت گاری میں لگا رہتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہی شخص سب سے نیک بخت شخص ہے۔ اے عاشقان رسول، تو پتہ چلا جو بندہ والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو وہ بدبخت ہے، اور جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ نیک بخت ہے۔ ایک صحابی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے جہاد کی اجازت دیجیے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں زندہ ہیں۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم ان کی خدمت کرو کہ یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاش کہ اللہ کرے کہ ہمیں بھی والدین کی خدمت کی توفیق ملے، ہم ان کا ہر حکم، جائز حکم فوراً پورا کرنے والے بن جائیں، ان کے خیال رکھنے والے بن جائیں۔ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، جو کھائیں گے ان کو کھلائیں گے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اپنے والدین کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتے۔ کاش اچھا ہو کہ کبھی والدین کے پاس جائیں، اپنی والدہ کے پاس جائیں اور پوچھیں، امی جان آپ کو کسی چیز کی حاجت تو نہیں؟ حکم تو فرمائیے، میں آپ حکم فرمائیں، میں وہ چیز لا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امی جان سے پوچھیں، ابو جان سے پوچھیں، ابو جی آپ کو کوئی چیز چاہیے تو نہیں؟ کوئی چیز کھانا تو نہیں ہے آپ نے؟ کوئی چیز پسند تو نہیں ہے آپ کو؟ مجھے حکم تو فرمائیں، اگر کوئی چیز پسند ہے، کوئی چیز آپ کھانا چاہتے ہیں، مجھے حکم فرمائیں، میں لے آؤں، آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دیکھیے جب آپ کا والد خوش ہوگا تو آپ کے والد کے خوش ہونے سے آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا۔ جس کے والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کا رب اس سے ناراض ہوتا ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ان کے پوچھے بغیر ان کی پسندیدہ چیزیں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوں؟ یقین مانیں وہ بہت خوش ہوں گے۔ آج ہم لوگوں سے دعاؤں کی التماس کرتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ دعا تو بھلے دے دیں، لیکن کیا پتہ اس دعا میں اخلاص ہو نہ ہو۔ لیکن یاد رکھے گا کہ اگر آپ نے والدین کی خدمت کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کے حقوق کا خیال رکھا، ان کی خدمت کی، تو وہ جو آپ کو دعا دیں گے نا، تو وہ بڑی اخلاص بھری دعا ہوگی، اور یقیناً وہ دعا رب کریم کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنا ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔